قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پچھلے دروس میں یا پچھلی آیات میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ کافر حق کے خلاف کیسے تکبر کیا کرتے تھے، قرآنی آیات کا، آخرت کے دن کا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھے کہ جن اقوام نے انبیاء کو جھٹلایا ان کا انجام بد کیسے ہوا، لہٰذا وہ غور سے دیکھیں اور عبرت پکڑے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق کو لے کر اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا کہ یہ آسمان جو بغیر ستون کے ایسا ہی لوگوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے سروں پر ہے، کیسے کھڑا ہے؟ بغیر ستون کے اللہ نے اس کو کیسے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دال چیز ہے، دلالت کرنے والی چیز ہے۔ پھر کائنات میں موجود تصرفات جو رات و دن ہوتے ہیں اس کو کون بدلنے والا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ نے کفار مکہ کو پھر اپنی طرف دعوت دی کہ صرف میری عبادت کرے اور معبودان باطلہ جتنے مکہ میں موجود ہیں سب سے منہ پھیر لے، اور اس بات کی دعوت دیتے ہوئے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا دوست بنا لوں؟ غیر اللہ کو اپنا دوست بنا لوں، یہ ہمسر بنا لوں کہ ہر معاملہ اسی سے حاصل کروں، ہر امید اسی سے لگاؤں اور اسی سے چمٹا رہوں۔ فاطر السماوات والارض، اور اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے۔ اثر نو پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ چونکہ یہاں لفظ فاطر کا لفظ استعمال ہوا، ایک لفظ خلقہ ہوتا ہے تخلیق کرنا، فاطر کا معنی بھی تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرتی ہے، کوئی ایک نئی چیز مارکیٹ میں لاتی ہے، تو ان کے پاس پہلے سے اس چیز کو بنانے کے لیے چاہے موبائل فون ہو یا 2 ویلر ہو، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب لانچ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ اس کے ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پھر وہ گاڑی نکالی جاتی ہے، اس کے بعد اسی کو نمونہ بناتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اس کا سیکنڈ پارٹ جیسے ایکٹیوا 3G 4G 5G 6G ایسا آتا ہے۔ یہ انسان کی کاریگری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے کوئی سابقہ نمونہ سامنے رکھ کر بنانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ بغیر کسی نمونے کے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے اس سے پہلے بنایا، اللہ نے اس کو دیکھ کر کاپی کر لیا، نعوذ باللہ، نہیں۔ فاطر کا معنی ہے یعنی اثر نو، آپ کے پاس مثال نہیں ہے، سابقہ مثال کے بغیر، سابقہ نمونے کے بغیر اللہ نے وہ چیز تیار کی ہے۔ لیکن لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں، لوگ کوئی بھی نئی چیز بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے وہ جا کر کنیکشن جڑے گا، کوئی اس کا پہلا بانی رہے گا، یا کسی کمپیوٹر سے انہوں نے وہ چیز کو چرایا ہوگا۔ اللہ کی مثال ایسی نہیں ہے۔ اللہ اس کائنات کو، اس زمین کو، اس آسمان کو بغیر سابقہ نمونے کے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر شگاف بھی نہیں ہے۔ انجینئر لوگ کئی چیزیں نئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں خلل واقع ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، تیسرے چوتھے مرتبہ میں اس کام کے اندر حسن آتا ہے۔
اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ اپنی تخلیق میں اتنا پرفیکٹ ہے, اتنا پرفیکشن اللہ کے پاس موجود ہے کہ اس نے جب کائنات کو بنایا کوئی بھی اس کے اندر شگاف یا عیب خلل کہیں چھوٹی ہوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی کاریگری اتنی عظیم ہے, اعلیٰ ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مثال سب سے اونچی ہے, اللہ کی مثال سب سے اونچی ہے. اس کے بعد کہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ایک تو اللہ نے آسمان و زمین کو اثر نو پیدا کیا اور لوگوں کو اللہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ, اللہ اس کے برخلاف اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا. اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو غذا کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی دے رہا ہے, لوگ اللہ کو روزی نہیں دے رہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں سورہ فاطر میں, یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم فقیر ہو, تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی, اللہ تعالیٰ غنی ہے, مالدار ہے, بے نیاز ہے. اور حمید تعریف کیا ہوا, اللہ کی تعریف سب کرتے ہیں, مخلوق کرتی ہے, کائنات کرتے ہیں. کائنات انسانوں میں اگر کوئی مشرک بھی نکل جائے, چرندے پرندے جانور حیوانات درخت, یہ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ اور بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, تم ان کی تسبیح کو, ان کی بولی کو نہیں سمجھ پاتے ہو. سورہ بنی اسرائیل. اس کے بعد کہا کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ, اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اکون اول من اسلم, جن لوگوں نے اسلام لایا ان لوگوں میں سب سے اولین میرا شمار ہو جائے. سب سے پہلے اسلام پر میں ڈٹا رہوں, سب سے پہلے اسلام میں پر میں رہوں. ولا تکونن من المشرکین, اور شرک کرنے والے ہرگز نہ بنیے. کسی بھی اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے شرک جائز نہیں, چاہے حالات کیسے بھی آ جائے, حالات کا رخ کیسے بھی ہو جائے, چاہے حکومتیں کیسی بھی بدل جائے, ایک مسلمان سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا. جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو خالق اس کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ چھوڑ کر وہ دوسروں کی پوجا کرے, دوسروں سے امیدیں باندھے, دوسروں سے لگائیں, یہ جائز نہیں ہے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں خوف کھاتا ہوں کہ میں میرے رب کی نافرمانی کروں ایک بڑے دن سے. ایک عذاب یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے. اگر میں دنیا میں نافرمانی اپنے رب کی کروں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. قیامت کا مجھے خوف ہے, جو کہ تصور فکر آخرت کا تصور موجود ہی بالکل نہیں ہے کافروں کے پاس. تو کوئی بھی میں نافرمانی کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے پکڑ کا ڈر ہوتا ہے. اور آخری آیت کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ. ہاں, جس کو قیامت کے دن بچا لیا جاتا ہے, اس کے پاس برائیاں بھی ہوتی ہیں, نیکیاں بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے نیکی اگر ہم بات کریں توحید کی نیکی ہر نیکی پر غالب ہے, مقدم ہے. اس کے پاس توحید ہے, اس کے بعد علاوہ نیکیاں, اس کے علاوہ اس کے پاس انسان ہونے کی حیثیت سے برائیاں بھی موجود ہیں, لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے, اس کو بچا لیا جاتا ہے. فقد رحمہ, تحقیق کہ اس کے رب نے اس پر رحم کیا ہے. اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہیں. ہماری نیکیاں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, جب تک اللہ کی رحمت ہمارے اوپر غالب نہیں آتی, اللہ کا فیصلہ ہمارے اوپر غالب نہیں آتا, تقدیر میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ہم جنت جائیں گے, اس وقت تک ہم کتنی بھی بڑی نیکی کیوں نہ کر لیں ہماری تمام نیکیاں ضائع ہے. اس وقت تک کہ رب کی مرضی نہ ہو, اللہ کی مشیت نہ ہو. فقد رحمہ, اس نے یقیناً جس کو قیامت کے دن بچا لیا جائے, رب نے اس پر بڑا رحم کیا ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور واضح کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں, دنیا میں ہم کامیابی کس کو قرار دیتے ہیں, مال کو, دولت کو, شہرت کو, ٹیلنٹ کو. ہمارے پاس یہ کامیابی کے ڈیفینیشنز الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقی کامیابی قرآن کسے کہتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں اسے داخلہ دے دیا جائے, فَقَدْ فَازَ, یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے. حقیقی کامیابی ہے.
یعنی کہ دنیا میں ہم نے پیسہ کما لیا، شہرت ہم نے کما لی، لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، بہت بڑے پالیٹیشین ہیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، لیکن توحید نہیں ہے، کیا وہ کامیابی ہے؟ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری شہرت کو دیکھ کر ہماری مغفرت فرما دے گا، ہماری دولت کو دیکھ کر یہ کتنا بڑا مالدار ہے چلو اسے جنت دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے ایک معیار مقرر کیا، وہ ہے اللہ کی عبادت، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ بہرحال انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقید توحید پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔